سیاہ درمیانی لمبائی والے بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں باندھتے ہوئے اس کی نظر اپنے دھلے دھلائے سادہ سے چہرے پر تھی۔ بینگز کٹ دینے سے پیشانی پر گرتے بال اسے مزید خوبصورت بناتے تھے۔ سیاہ کرتی کا کالر درست کرکے جھک کر رف نیلی جینس کے نیچے سفید رنگ کے فلیٹس پہننے لگی۔ گلے میں سیاہ رنگ کا ہی ریشمی دوپٹہ رسی کی طرح ڈال رکھا تھا۔ براؤن آنکھوں نے اپنے ٹام بوائے لک دیتے سراپے کو سراہا اور پھر وہ اپنا پرس اٹھائے آفس جانے کے لیے کمرے سے نکل آئی۔ ناشتے کی میز پر نوشین اپنے 8 سالہ بیٹے کے ساتھ براجمان تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ گڈ مارننگ پھپھو۔ اسے سامنے پا کر دانیال کا چہرہ بھی کھل اٹھا تھا۔ گھنے سیاہ بالوں اور گول مٹول چہرے والا دانیال اسے بہت عزیز تھا۔ گڈ مارننگ پھپھو کی جان۔ آگے بڑھ کر اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے وہ خوش دلی سے بولی۔ امی کہاں ہیں بھابھی؟ سربراہی کرسی خالی دیکھ کر اس نے اپنی مخصوص نرم آواز میں پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں، ناشتے کا پوچھا ہے پر انکار کر دیا، نوشین مایوسی بھرے لہجے میں بتانے لگی۔ وہ حجاب سے 6 سال ہی بڑی تھی مگر وقت و حالات نے اس سے جوانی کی خوبصورتی چھین لی تھی۔ مرجھایا ہوا سا چہرہ، الجھے بال، خشک پڑتے ہونٹ۔ حجاب کو اپنی خالہ زاد کم بھابھی کو اس حال میں دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اسے یاد تھا وہ کتنی تر و تازہ اور کھلی کھلی سی رہتی تھی جب اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، مگر اب وہ خود سے بے پرواہ بس اپنے بیٹے اور اس گھر کی ہو کر ہی رہ گئی تھی۔ اس نے سرد آہ بھری۔ میں جا کر انہیں دیکھتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ انہی قدموں سے مڑتی ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے پر ہی استیدا ہو کر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ چشمہ ناک پہ رکھے سفید چادر کے ہالے میں بے حد کمزور اور زرد چہرہ اسے نظر آیا تھا۔ حجاب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ متوجہ نہ تھی، سر جھکائے قرآن کریم کی تلاوت میں مگن تھی۔ آفس جانے کے لیے ابھی اس کے پاس 40 منٹ مزید تھے۔ 10 منٹ تک وہیں کھڑی کھڑی اس نے انتظار کیا، تبھی تلاوت ختم کر کے وہ اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ بولو۔ چشمہ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے روکھے لہجے میں کہا۔ چلیں آئیں ناشتہ کر لیں، پھر آپ کو دوائیں بھی تو لینی ہوتی ہیں نا۔ ان کی سختی نظر انداز کرتے ہوئے وہ بہت محبت و نرم خوئی سے بولی۔ نہیں کرنا مجھے ناشتہ، جاؤ تم یہاں سے۔ ناراضگی سے کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا۔ آج کل یوں ہی وہ بات بے بات چڑھتی تھی۔ حجاب نے ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ ان کے نزدیک چلی آئی اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ایسا تو مت کریں، آپ اپنی صحت خراب کر لیں گی، وہ بے بسی سے بولی۔ اس کی فکر انہیں اداس کر گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ انہیں کون سی مشکل درپیش ہے۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے ان کی سوچ کل کے واقعے میں الجھ گئی۔ گھر پر کوئی نہ تھا۔ حسب معمول حجاب آفس کے لیے جا چکی تھی اور نوشین بیٹے کو اسکول چھوڑنے کے لیے گئی تھی۔ گیٹ پر ہو رہی بیل سن کر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ نوشین اتنی جلدی آ گئی؟ لیکن اس کے پاس تو چابی ہوتی ہے گھر کی۔ گھٹنے پہ ہاتھ رکھے وہ سوچتے ہوئے سست روی کے ساتھ گیٹ کھولنے چلی گئیں۔ کون ہو بیٹا تم؟ لوہے کا پرانا گیٹ کھلتے ہی نوشین کے بجائے ایک لمبے قد کاٹ والے سوٹڈ بوٹڈ اور خوش شکل نوجوان کو دیکھ کر انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ کے بیٹے وجدان کا دوست ہوں میں، اس کے متعلق کچھ بات کرنی ہے آپ سے، اگر اجازت ہو۔ وہ کافی نرم اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ پہلے تو عالیہ بیگم نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن جب بیٹے کا ذکر سنا تو ان کی آنکھیں خوشگوار حیرت سے کھل گئیں۔ وجدان؟ اچھا تم اس کے دوست ہو، آؤ بیٹا اندر آ جاؤ۔ یکدم ہی ان کا لہجہ شیریں ہو گیا۔ بیٹے کے ذکر نے ہی ان کا مرجھایا دل پھر سے زندہ کر دیا تھا۔ جی شکریہ۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اندر داخل ہو گیا۔ کیا تم چائے پانی کچھ لوگے بیٹا؟ انہوں نے مہمان نوازی کے لیے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے آنٹی، اس نے شائستگی سے انکار کر دیا۔ اس کا لب و لہجہ ایک اجنبی غیر ملکی جیسا تھا۔ کیا تم بھی امریکہ میں رہتے ہو؟ وجدان کے بارے میں کیا بات کرنی تھی؟ ان کے انداز میں ایک ماں کی سی بے چینی تھی۔ اتنے عرصے بعد جو بیٹے کے متعلق کچھ سننے کو ملا تھا، ایک لمحے کو اس نے پہلو بدلا۔ جی دراصل بات یہ ہے کہ وجدان آج کل اٹلی میں ہوتا ہے، سر جھکا کر آہستگی سے بتایا۔ عالیہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ اٹلی میں؟ وہ تو امریکہ میں نوکری کرتا تھا، پھر دوسرے ملک کب کیسے چلا گیا؟ ہمیں بتایا تک نہیں۔ انہیں گہرا دکھ پہنچا تھا، لیکن اجنبی کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کر رہی تھی وہ۔ البتہ وہ سمجھ چکا تھا۔ ان کے دکھ پر اسے بھی افسوس ہوا، لیکن کام تو بہرحال کام تھا۔ کچھ مزید کہے بغیر اس نے جیب سے موبائل نکالا اور اس پہ کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کا یہ عمل دیکھتی رہیں۔ یہ کسی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ کچھ توقف کے بعد اس نے ایک ویڈیو پلے کر کے ان کے سامنے کر دیا۔ تجسس زدہ سی عالیہ نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا اور آنکھیں چھوٹی کر کے ویڈیو کو دیکھنے لگیں، لیکن صوفے پر بیٹھا شخص گہرے اندھیرے میں تھا۔ اس کے پیچھے بند رنگین کانچ کی کھڑکی سے ہلکی ہلکی روشنی اس کی پشت پر گر رہی تھی، مگر اس کا چہرہ دکھانے کے لیے وہ روشنی ناکافی ثابت ہو رہی تھی۔ دھواں اس کی گردن کے قریب سے اڑ رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کے درمیان دبا شعلہ یہ بتا رہا تھا کہ شاید وہ سگریٹ پی رہا ہے۔ عالیہ کو جانے کیوں لمحہ بھر کے لیے اس بے چہرہ اجنبی سے خوف آیا تھا، اور اس خوف کو اگلے ہی پل اس شخص کے الفاظ نے مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، کیسی ہیں پیاری آنٹی جی؟ امید ہے میری بات مکمل سننے تک ٹھیک ہی رہیں گی۔ اپنے آدمی کو بھیج کر آپ کو زحمت دینے پر معذرت چاہتا ہوں، دراصل معاملہ ہی کچھ اتنا اہم تھا۔ وہ کوئی مرد تھا۔ اس کی آواز بے حد سرد و ٹھہری ہوئی تھی۔
اتنی سرد کہ عالیہ یک بارگی اسے سن کر کانپ اٹھی۔ ڈرائنگ روم میں ان کے سامنے بیٹھا آدمی سر جھکائے انگلیاں باہم جوڑے ان کے چہرے پر مکمل بات سننے کے بعد چھا جانے والے تاثرات کو دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہ تھیں۔ تو بات بالکل سیدھی اور صاف ہے، اپنے بیٹے وجدان کی زندگی چاہتی ہیں تو آپ کو ایک سودا لازمی کرنا ہوگا مجھ سے، بیٹے کے بدلے بیٹی کا سودا۔ بنا کسی تمہید کے اس نے عین اپنے مطلب کی بات کی تھی، لیکن عالیہ نے اس کی بات سن کر صدمے سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ان کی آنکھیں پھٹ جانے کی حد تک کھل گئیں۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے یقین ہے آپ کا جواب ہاں میں آئے گا، ورنہ بصورت دیگر جس بیٹے کے لیے پچھلے 8-10 سالوں تک مسلسل آنسو بہا ہیں، اسی بیٹے سمیت باقی گھر والوں کی لاشیں بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہوں گی۔ پھر ان پر بھی اپنے آنسو بہا لیجیے گا۔ ویڈیو ختم ہوتے ہوتے موبائل ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر میز پر گر چکا تھا۔ بہت دیر بعد جب صدمہ ٹوٹا تو وہ بلک اٹھیں۔ نہیں، میرے بیٹے کو کچھ مت کرنا، خدا کے لیے۔ آنسو بہاتے ہوئے انہوں نے سامنے بیٹھے آدمی کے آگے بے بسی سے ہاتھ جوڑ دیے۔ معافی چاہتا ہوں، لیکن میں بھی مجبور ہوں، آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی، اس نے بہت آہستگی سے کہا، سر اب بھی جھکا تھا۔ میری بیٹی، میں یہ نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ آئی ایم سوری، میں آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ بس اتنا کر سکتا ہوں کہ اگریمنٹ کے سلسلے میں آپ سے کل آ کر بات کروں۔ آپ سے گزارش ہے کسی سے اس بات کا ذکر نہ کریں اور نہ ہی پولیس کو انوالو کریں۔ بصورت دیگر حالات کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گی۔ اس نے بیچارگی سے جواب دیا، چاہتا تو نہیں تھا دھمکانا، لیکن یہ ضروری تھا۔ اتنا کہہ کر وہ شخص مزید کچھ کہے بنا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا، گویا طوفان آیا اور گزر گیا۔ عالیہ صدمے سے گنگ بیٹھی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ امی کس سوچ میں پڑ گئی؟ حجاب کو ان کا ذہن غیر حاضر لگا۔ اس کی بات پر وہ اپنے خیالات سے چونک اٹھی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس ذرا گھٹنوں میں تکلیف تھی۔ خیر چلو تم، میں آتی ہوں ناشتے کے لیے۔ انہیں پتا تھا وہ ٹلنے والی نہیں ہے، ناچار انہیں راضی ہونا پڑا۔ آپ نے پہلے ہی بتایا کیوں نہیں کہ تکلیف ہے؟ میں ابھی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لیتی ہوں، آپ کو شام میں آ کر ہاسپٹل لے جاؤں گی۔ ان کی تکلیف کا سن کر وہ بے چین ہو اٹھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ٹھیک ہوں میں۔ بستر سے اٹھتے ہوئے اپنے چہرے پر آتے درد کو چھپا کر بڑی دقت سے بولی۔ حجاب نے یہ بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ ہاں وہ تو میں دیکھ ہی رہی ہوں کہ کس قدر ٹھیک ہیں آپ۔ اب کی بار وہ ذرا سختی سے بولی اور انہیں اٹھنے میں مدد دی۔ عالیہ نے مزید بحث نہ کی اور چپ چاپ ڈائننگ میز تک اس کے سہارے آ گئی۔ نوشین دانیال کے بیگ میں اس کا لنچ باکس رکھ رہی تھی، انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ دیکھیے ذرا، جب میں بلانے آئی تھی تو آپ آئی ہی نہیں، اور اب بیٹی لے کر آ گئی آپ کو۔ وہ ہلکا سا شکوہ کرنے لگی۔ عالیہ نے حجاب کو گھورا، وہ بھی مسکرا کر انہیں سربراہی کرسی پر بٹھا رہی تھی۔ تم جیسے نہیں جانتی ہو کہ یہ کتنی ضدی ہے۔ انہوں نے اپنا بچاؤ کیا۔ وہ دونوں ہنس پڑیں۔ میز پر پڑے اپنے پرس سے موبائل نکال کر وہ اب نمبر پش کرنے لگی۔ اوکے لیڈیز، میں چلتا ہوں، بائے دادو، بائے پھپھو۔ دانیال ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنا بیگ اٹھائے ماں کے ساتھ چلا گیا۔ موبائل کان سے لگاتے ہوئے حجاب نے مسکرا کر اسے فلائنگ کس دی۔ کچھ منٹ بات کرنے کے بعد کال بند کر کے وہ ان کی جانب مڑی۔ کل کا ٹائم ملا ہے ان کی طرف سے، طیب انکل سے کہہ کر کل آف لے لوں گی، صبح 10 بجے کے ٹائم جانا ہوگا۔ انہیں تفصیل بتاتے ہوئے اس کی نظر ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑے موبائل فون پر آ پڑی۔ جانے پہچانے نمبر سے ایک کے بعد ایک 4 پیغامات موصول ہوئے تھے۔ وہ جی بھر کے بیزار ہوئی۔ تمہیں آفس نہیں جانا آج؟ اسے یوں کھڑے دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ ان کے ٹوکنے پر وہ فون واپس پرس میں رکھ چکی تھی۔ جاؤں گی، لیکن ذرا لیٹ، بھابھی آ جائیں اس کے بعد۔ آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ اسے ان کی فکر تھی۔ انہیں ناشتہ دینے کے بعد وہ خود بھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی ضرورت نہیں، نوشین کو زیادہ وقت کہاں لگتا ہے، آتی ہی ہوگی، تم جاؤ، میری فکر مت کرو۔ نگاہیں جھکائے انہوں نے اسے وہاں سے ٹالنا چاہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اجنبی شخص حجاب کے سامنے آ جائے اور پھر سے وہی باتیں دہرائے، کیونکہ وہ بیٹی کی مزاج سے واقف تھی۔ اس آدمی کی دی گئی دھمکی کی وجہ سے اس کے متعلق انہوں نے کسی کو بھی نہ بتایا تھا اب تک۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ لوگ حجاب کو کوئی ضرر نہ پہنچا دیں۔ ان کا تجربہ اتنا تو وسیع ضرور تھا کہ اس شخص کی بات کی گہرائی وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھیں۔ وہ کوری دھمکی دینے والا آدمی نہیں لگا تھا۔ امی کیا ہوا ہے، کوئی بات ہے؟ وہ تب سے ان کا کھویا کھویا سا انداز نوٹ کر رہی تھی۔ عالیہ نے گہرا سانس لیا اور خود کو نارمل دکھایا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس وجدان کی فکر رہتی ہے، نہ جانے وہ کیسا ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے وہ اداس سی ہو گئی۔ حجاب بے چینی سے لب کاٹنے لگی۔ یہی تو وہ مسئلہ تھا جسے وہ آج تک نہیں سلجھا پائی تھی۔ باپ تو اس کا بیٹے کے انتظار میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اب ماں بھی اسی کی راہ دیکھتے دیکھتے بیمار رہنے لگی تھی۔ بھائی کے یوں غائب ہو جانے سے گھر کی ساری ذمہ داری اس کے نازک کاندھوں پر آ پڑی۔ نوشین کو اپنا روک لگا تھا، عالیہ بیگم اپنے ہی دکھ میں الجھی تھی۔ ایک وہی تھی جس نے اپنے حواس بحال رکھے۔ اس نے اپنی ماں کے لیے، بھابھی اور بھتیجے کے لیے اپنا دکھ، اپنی خواہشیں، غرض ہر شے نظر انداز کر دیا۔ یونیورسٹی کا سال اول شروع ہوتے ہی زندگی کے امتحانات بھی شروع ہو گئے، اور اب یونیورسٹی ختم کیے بھی 3 سال ہونے کو آئے تھے، لیکن وہ اسی طرح محنت کرتی اپنے گھر کو جوڑے رکھنے کی کوشش میں جٹی تھی۔
امی پلیز اس طرح خود کو اذیت نہ دیں، بڑی مشکل سے تو بھابھی نے خود کو سنبھالا ہے اور دانیال کی طرف توجہ دینے لگیں۔ آپ کو اس طرح دیکھ کر وہ بھی کمزور پڑنے لگ جائیں گی، ان کی آس بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب بھی کس طرح وہ انہیں بڑی بن کر سمجھا رہی تھی۔ عالیہ نے اداس نظروں سے اسے دیکھا۔ کبھی وہ باپ کی لاڈلی ہوا کرتی تھی، لیکن اب کیسے وہ زمانے کے سرد و گرم سہتی مضبوط بن گئی تھی۔ اچھا تم جاؤ، اب میں سنبھل جاؤں گی۔ انہوں نے سرد آہ بھری۔ حجاب کے لیے انہیں اس طرح دیکھنا ایک مشکل ترین امر تھا۔ اس سے قبل کہ وہ بھی کمزور پڑنے لگتی، انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہ اپنا پرس اٹھائے گھر سے نکل گئی۔ عالیہ ابھی تک خوف و دکھ کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھیں۔ انہیں دھڑکا سا لگا تھا کہ وہ شخص کسی بھی وقت وہاں آتا ہی ہوگا، پھر وہ کیا کریں گی؟ یہ سوچ ان کے وجود کو شل کر رہا تھا۔ ملازمہ کی اطلاع پر گیٹ وا کرتے ہی جو چہرہ اسے نظر آیا وہ پہچان نہ سکی۔ آپ کون؟ شانوں پر پھیلائے دوپٹہ درست کرتے ہوئے اس نے الجھ کر پوچھا۔ سامنے کھڑے جینس شرٹ میں ملبوس، کوٹ بازو پہ ڈالے، دوسرے ہاتھ میں سفری بیگ تھامے اس اجنبی کو وہ ہرگز نہ پہچان سکی، جبکہ وہ اجنبی اسے دیکھ کر بڑے شناسا انداز میں مسکرایا۔ لیکن میں تمہیں جانتا ہوں بھابھی۔ وہ جو الجھن میں گھری تھی، اس طرز تخاطب پر خوشگوار حیرت سے بولی، عارض بھائی؟ اوہ آئی ایم سو سوری، پلیز اندر آئیے، میں تو آپ کو پہچان ہی نہ سکی، پلیز آئیے، آپ ہی کا تو گھر ہے۔ گیٹ مکمل کھولنے کے بعد وہ شرمندہ سی ایک طرف کو ہو گئی اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اٹس اوکے ڈیئر بھابھی، تھوڑی نہ پہلے کبھی مجھے دیکھا ہے تم نے۔ اس کی جھیپ منٹانے کو وہ ہنس کر بولا، انداز سے کافی دوستانہ مزاج کا معلوم ہوتا تھا۔ نوال کی نظر میں اس کا احترام اور بھی بڑا تھا۔ ارے بھائی، ایسا بھی کون آیا ہے بیگم صاحبہ؟ وہ جو کوٹ درست کرتا ہوا اپنے ہی دھن میں چلا آ رہا تھا کہ تبھی نظریں مقابل موجود ہستی پر آ کر ٹھہر سی گئیں۔ بھائی! اگلے ہی پل باقی کا فاصلہ وہ باقاعدہ بھاگتا ہوا طے کر آیا تھا اور آتے ہی بڑے بھائی کے گلے لگا۔ کیسا ہے میرا پرنس؟ اس سے الگ ہوتے ہوئے عارض نے اس کے براؤن بال بگاڑتے ہوئے خوش دلی سے پوچھا۔ نوال ان دونوں کی گہری محبت دیکھ کر مسلسل مسکرائی جا رہی تھی۔ اب بالکل ٹھیک ہوں، نہ اطلاع نہ کچھ، آپ بتا دیتے تو میں کم از کم آپ کو ایئرپورٹ لینے ہی آ جاتا۔ وہ اب شکوہ کرنے لگا۔ کیا کروں، بس دادی نے حکم دیا تھا تو آخر کار ارادہ بن گیا، پھر سوچا کیوں نہ سرپرائز انٹری کروں گھر میں۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ دھوپ و گرمی کے باعث اس کا سفید چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ تب حدید کو احساس ہوا۔ چلیں باقی باتیں اندر چل کے کرتے ہیں، آئیں اندر چلیں۔ بھائی کا بازو تھامے اسی طرح انہیں گھیرے گھر کے اندر لے آیا۔ لاؤنج میں براجمان دادی نے جب اس قدر ہنسنے بولنے کی آوازیں سنی تو چونک سی گئیں، لیکن دروازے سے اندر آتی ہستی کو دیکھ کر اگلے ہی پل وہ مبہوت رہ گئیں۔ عارض! اوہ میرا بچہ! وہ ٹانگوں پر دباؤ ڈالتی بے اختیار اٹھیں۔ وہ تیزی سے آ کر ان کے کپکپاتے وجود کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام گیا۔ دادی، پیاری دادی! وہ ان کے ساتھ لگا خشی سے بھرپور آواز میں بول رہا تھا۔ حدید نوال کو بازو میں تھامے کھڑا ان کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نوال بھی بھیگتی آنکھوں سمیت مسکرا رہی تھی۔ جس شخص کا انتظار ان سب نے اتنے سالوں تک کیا تھا، بالآخر وہ آ گیا تھا۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ ہی گیا تھا۔ ہائے میری خوش نصیبی، دیکھو خدا نے میرے جگر پارے سے مجھے ملوا دیا۔ کانپتے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا وجیح چہرہ تھامے دادی رندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھیں اور اس کی موجودگی کا یقین کرنے کو بار بار اس کی پیشانی چوم لیتی تھیں۔ ملنا ہم سب کے نصیب میں تھا دادی، میں نے آپ سب کو بہت یاد کیا، خاص طور پر آپ کو سب سے زیادہ۔ انہیں بازوؤں کا سہارا دیے وہ ان کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھا۔ عارفہ چلو چل کر ناشتے کا انتظام کرتے ہیں سب کے لیے، نوال نے ملازمہ کو ہلکی آواز میں کہا، جس پر وہ سر ہلاتی اس کے پیچھے پیچھے کچن چلی گئی، جبکہ حدید دادی کے دوسری جانب آ بیٹھا۔ واہ دادو، آپ تو بھائی کو دیکھ کر مجھے بھول ہی گئیں، اس نے مصنوعی ناراضگی دکھائی۔ دادی نے اسے بھی ساتھ لگا لیا۔ نہیں میرا بچہ، تم دونوں تو میرے دل کے ٹکڑے ہو، میرے کمال بیٹا کی نشانی ہو۔ انہوں نے باری باری دونوں کی پیشانی چوم لی۔ وہ لوگ دادی کے ساتھ بیٹھے اپنے بچپن کے قصے دہرانے لگے۔ عارض اور حدید ہر تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی بات پہ ہنسنے لگ جاتے تھے۔ انہیں یوں ہنستے دیکھ کر دادی کا دل خوشی سے بھر جاتا تھا۔ آہ کمال میرے بچے، کاش تم بھی اس دنیا سے منہ موڑ لینے سے پہلے ان کی یہ خوشی دیکھ پاتے۔ ان کے دل نے بیٹے کی کمی محسوس کر کے سوچا۔ بائے موم، جلدی سے کہہ کر وہ گیٹ سے اندر بھاگا۔ بائے بیٹا، نوشین نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ پھر جب اسے تسلی ہو گئی کہ وہ جا چکا تو اس نے واپسی کی راہ لی۔ اسکول سے گھر تک کا فاصلہ 10 منٹ کی واک پر مشتمل تھا۔ صبح کا وقت تھا، دیگر اکا دکا والدین بھی اپنے بچوں کو چھوڑنے آ جا رہے تھے، البتہ رش کافی کم ہو گیا تھا کیونکہ اسکول ٹائم شروع ہو چکا تھا۔ معمول کی بات تھی، سر پر لی گئی سیاہ چادر درست کرتے ہوئے وہ گھر کے راستے پر تھی۔ نین نقش سے وہ کافی حد تک خوبصورت تھی۔ وجدان کے ساتھ اس کی نسبت کالج کے زمانے میں طے پائی تھی۔ کزنز تھے وہ، لہٰذا بچپن سے جانتے تھے ایک دوسرے کو۔ سنجیدہ اور پروقار سا وجدان اسے بھی اچھا لگتا تھا، اس لیے اس رشتے پر کوئی خلاف ورزی نہ دکھائی گئی، حتیٰ کہ دونوں کی شادی ہو گئی۔ 1 سال بعد ہی وجدان گھر والوں کی مخالفت مول لے کر امریکہ میں سیٹل ہونے چلا گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نوشین کی کوکھ میں اس کا بچہ پل رہا تھا۔ شروع میں تو وہ اس سے رابطے میں رہا کرتا تھا، پھر اس سے روابط کم ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ اس نے اپنے گھر والوں تک سے بھی رابطہ بند کر دیا۔
انہی دنوں دانیال کا جنم ہوا۔ نوشین کو وجدان کی بے رخی کا اس قدر صدمہ تھا کہ وہ اپنے بچے پر بھی فوکس نہ رکھ پاتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس ننھے وجود کو سنبھالنے کی ذمہ داری عالیہ اور حجاب نے اٹھائی۔ وقت بیتتا رہا، وجدان نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ دوست احباب اور رشتہ دار پہلے افسوس کرتے رہے، پھر طعنے مارنے لگے، یہاں تک کہ عمر صاحب بیٹے کے انتظار میں گھلتے اس دنیا سے ہی منہ موڑ گئے۔ ان کے گزرنے کے بعد ان کے حالات مزید بدتر ہوتے چلے گئے۔ عمر صاحب سرکاری ملازم تھے، مگر ان کی پینشن اتنی نہ تھی کہ ان سب کے لیے گزارا ہو پائے۔ لے دے کر یہ ایک گھر ہی ان لوگوں کے لیے کل سرمایہ تھا۔ مجبوراً حجاب کو پرائیویٹ سیکٹر میں ملازمت اختیار کرنا پڑی۔ عالیہ بیگم کی بگڑتی صحت، بیٹے کا بڑھتا قد اور حجاب کی مشکلات دیکھ کر بالآخر نوشین کو اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے جذبوں پر صبر کا بند باندھنا پڑا اور اس نے اپنے بیٹے کی ذمہ داری لے لی۔ اپنی ہی راہ میں چلتے ہوئے وہ ماضی کی تلخیوں کو سوچے جا رہی تھی کہ تبھی اچانک سامنے سے آتی گاڑی پر اس کا دھیان نہ گیا، جس سے وہ ٹکرائی۔ دلخراش چیخ کے ساتھ ہی اگلے لمحے وہ ہوش کھو کر سڑک پر گر پڑی، جس سے اس کی پیشانی پتھریلے سڑک سے ٹکرائی۔ اس کا ذہن سن ہو گیا۔ چیخ پر آس پاس لوگ جمع ہونے لگے۔ اپنی گردن پر کوئی چیز اسے رینگتی محسوس ہوئی۔ وہ خون کی دھار تھی۔ دھندلاتی ہوئی بصارت سمیت اسے بھیڑ کو چیرتا ہوا ایک شخص دکھائی دیا جو اس کی جانب بڑھا تھا، پھر اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا۔